السلام علیکم۔ ایک نئی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک نئی دوستی، جس میں ایک خرگوش اور کچھوا کی سٹوری ہے۔ تو پیارے دوستوں، سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک گاؤں میں ایک ننھا خرگوش ننھی رہتا تھا۔ ننھی بہت شرارتی اور تنہا تھا، کیونکہ اس کے کوئی دوست نہیں تھے۔ ہر صبح وہ سرسبز گھاس کے میدان میں اکیلا کھیلتا اور اداس ہو جاتا۔ ایک دن جب ننھی کھیل رہا تھا، اس نے ایک عجیب سی آواز سنی، ٹپ ٹپ ٹپ۔ ننھی نے گھاس کے پیچھے جھانکا تو دیکھا کہ ایک چھوٹا کچھوا چک پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ ننھی نے ہنستے ہوئے کہا، چک، تم اتنے آہستہ کیوں چلتے ہو؟ اگر تم پانی تلاش کرنے میں اتنی دیر لگاؤ گے تو تمہاری پیاس کیسے بجھے گی؟ چک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ننھی، میں آہستہ چلتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں پانی ضرور تلاش کر لوں گا۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ ننھی سے چک نے پوچھا۔ ننھی نے سوچا، یہ موقع اچھا ہے کسی کے ساتھ کھیلنے کا۔ اس نے چک کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نے مل کر جنگل کے اندر پانی تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ننھی اور چک کی اسی دوران اچھی دوستی ہو گئی۔ راستے میں انہیں ایک بڑی مشکل کا سامنا ہوا۔ مشکل ایسی، ایک گہری نہر کے پار ایک پل ٹوٹا ہوا تھا۔ ننھی نے کہا، چک، تم تو تیراکی کر سکتے ہو، یعنی تیر سکتے ہو، لیکن میں کیسے پار جاؤں گا؟ ننھی اور خرگوش کی گفتگو چل رہی تھی۔ چک نے سوچا اور کہا، تم میری پیٹھ پر یعنی پشت پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنے اوپر بٹھا لوں گا اور تمہیں یہ نہر پار کروا دوں گا۔ ننھی اور چک آپس میں اچھے دوست ہو گئے تھے۔ ننھی کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور چک نے اسے نہر کے پار پہنچا دیا۔ جب وہ پار پہنچے تو انہیں ایک خوبصورت جھیل ملی۔ دونوں نے پانی پیا اور خوب خوش ہوئے۔ اس دن کے بعد ننھی اور چک آپس میں ایک بہت ہی زیادہ بہترین اچھے دوست بن گئے۔ ننھی نے سیکھا کہ ہر کوئی اپنی رفتار اور انداز میں منفرد ہوتا ہے، اور چک جانا کہ دوستی کے بغیر زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ تو دونوں نے آپس میں ایک اچھی دوستی کا آغاز کیا اور ایک دوسرے کا ہمیشہ ساتھ دینے لگے۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر مشکل میں کسی نہ کسی کو دوست بنانا چاہیے تاکہ ہماری زندگی اچھی گزر سکے۔ پیارے دوستو، اللہ حافظ۔